الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، مشاہدہ فرمایا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے واضح فرما دی اپنی فرمائش وحی الہی میں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہو دکھا دو. تو قیامت کے دن وہ نہیں دکھا سکیں گے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے قاصد ہیں، اور وہ کافتن للناس، اللہ کے رسول ہیں پوری انسانیت کے لیے. جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول قرار پائے، آپ پر رسالت اور نبوت کا تاج سجایا گیا اور آپ کے توانمند کندھوں پر اللہ رب العزت نے نبوت کا ذمہ نازل فرما دیا. اس دن سے لے کر قیامت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں. ہر انسان جو اس زمین پر آتا ہے، چاہے وہ عرب میں آتا ہے، عجم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طیبہ میں ہے، ہزاروں سال بعد آ جائے، اس سب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چابی اور گارنٹی ہے. مسلمان ہونا اور پھر اس کی تقاضوں پر چلنا. اس کلمے کے اپنے ایک مفہوم ہے، ایک مقصد ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے. یہ سب اس کو لینے ہوں گے کیونکہ انسان پیدا فرمایا گیا ہے اسی مقصد کے لیے. اس عمل پر کوئی انسان اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سعادت مند بنا رہا ہوتا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ. جناب رسول ہم نے آپ کو نازل فرمایا ہے تمامی انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. عرب عجم سیاہ و سفید کوئی تمیز و فرق نہیں ہے آپ کی رسالت کی حیثیت پر اور لوگوں کا آپ کے ایمان لانے پر. سب کو لینا ہوگا. آپ بشیر ہیں، بشارت دینے والے اللہ کی رحمت، نعیم مقیم کا، جنات النعیم کا، جنت الفردوس کا، حوض کوثر کا، پورے سرات سے چمکتے ہوئے رعد و برق کی طرح. نذیرن آپ ڈرانے والے ہیں ان حقائق سے، ان حقیقت والی خطرات سے جو بالکل انسانیت کے پیچھے ہیں، انسانیت کے آگے ہیں، انسانیت کے تمام جانبوں میں ہیں. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات سے انکار، اللہ کے دین سے بغاوت، یہ ایک کلی حقیقت ہے کہ ایسے انسان کی جگہ دنیا اور آخرت میں تباہی ہے. کون جیتا ہے یہاں؟
اللہ سے لڑ کر کس نے کامیابی حاصل کی؟ کب حاصل کی؟ کیا ہوا ان کو؟ اوروں کی بات چھوڑے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر آج تک ابھی تو اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، مگر اللہ کے ساتھ جس نے لڑائی کا فیصلہ کیا خوار و ذلیل ہوا اور خوار و ذلیل ہوگا، اور جس نے اللہ کے جھنڈے کو تاما عروج پایا، اس نے ہر زمانے میں آپ کو ملیں گے اسی طرح کی داستان، عملی داستان، چشمدید گواہ آپ بھی بن سکیں گے، بشیرا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ البتہ اکثر لوگوں کو آپ کی اس حیثیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو دھمکی دیتے پھرتے ہو قیامت میں یہ ہوگا، جہنم ہے، فلاں ہے، تو کب ہے یہ؟ علانیہ طور پر چیلنج کر کے پوچھتے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ قیامت کا، حساب و کتاب کا، جنت و جہنم کا کب ہے؟ اگر آپ لوگوں کی بات سچی ہے، قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ وہ تو ہے، مگر اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک میعاد مقرر فرما دیا ہے، ایک فرصت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ جب وہ میعاد آ جائے، جب وہ موقع آ جائے، جب وہ فرصت آ جائے، لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون، پھر نہ تو آپ کو ایک لمحہ موقع دیا جائے گا اور نہ ایک لمحہ آپ کو طے شدہ ٹائم سے پہلے بے دخل کر دیا جائے گا، نہیں، سیکنڈ تک بھی جو ہے اس سیکنڈ کی جتنے حصے ہوں وہ بھی پورا کر کے پھر موت و حیات کا سلسلہ توڑ دیا جائے گا، حیات چھین لی جائے گی اور موت آپ کو لے کر دار الاخرت کی طرف آپ کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ تو یہ جلد بازی نہ کریں کہ کب ہے کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بشیر اور نذیر ہے، پوری انسانیت کو دنیا و عقبہ کی سعادت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت من وعن قبول کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ